کو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ تو بندوں سے ڈرنا، پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں، کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے۔ خدا کے بندو، جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا، پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے، پر میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے۔ حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں۔ پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا، اتنا پکا وعدہ کیا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا، سوال نہیں کیا، بلکہ نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، خود چڑھے۔ غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے، فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے سونج رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو، ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں، خودداری، وقار۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا، لفظ لا نہیں فرماتے تھے۔ پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے، کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو، داعیہ اللہ ہے نبی پاک، ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو۔ یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ۔ نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، خدا را محنت کی عادت ڈالو، ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو، خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں؟ رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ، اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے، اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے۔ وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں، دوسرے نے فرمایا میں 2 کا۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، دوسروں کو بھی کھلا۔ 15 دن نظر نہ آنا، کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ عزیز اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ بھی صرف ہسیا اسی جویں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے۔ وہ خدا کے بندو سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ۔ بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور۔ حضور داعیہ اللہ ہے، نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں۔ جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ۔ یقین، ایمان کی مضبوطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں، خطیبوں، نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا، حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سچے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا۔ برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں؟ پیسہ، مال، دولت، بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا مکمل ہو گیا ایمان۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں۔ اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے، یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ۔ ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت، کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط۔ دیکھیں نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا۔ اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا، کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتا۔ مضبوط ایمان۔ یار ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں یار۔ اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب فلسفہ ہے، آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، آپ وہم کا شکار ہیں، آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے۔ حضور داعیہ الی اللہ، ذہنی مضبوطی پیدا کریں، ذہنی مضبوطی۔ میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی، مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے۔ کہنے لگا جی کوئی مختصر بات۔ میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ تو آپ مضبوط بات کریں۔ ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا وصال ہوا، سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سام سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. وہ میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. لوگ آداب نہیں جانتے. کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او ملا دیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا چونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے. میں کیا پریشان نہ ہو، ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہے، کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا آیا ہے. اور تو میں نے کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا وہ جڑا حضور دا میلاد پڑھدا ہے. تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اور میں نے کہا روز کہے، بار بار کہے، جم کے کہے. ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے. ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا. طاقتور اس پہ نعت پڑھنے نعت کہاں آیا؟ نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے. پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. وہ میں کیا ظالمہ، میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں ہو کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے؟ حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے؟ جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے. وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت، اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں، نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے. فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دسو تمہیں بلانا ہے کتنے پیسے لاؤ گے؟ میں کہتا ہوں کو دیتا نہیں جانا، ساڑھا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہا چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. انہوں میں کہا چھڑ، ہم تو حضور کے گداگر ہیں، جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو، تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو، جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں، لیکن ڈیمانڈیں کرنا، بیچنا، خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے. غلطی سے منہ سے نکل گیا، آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے, کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے, کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا, گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں, یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے, تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے. اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں؟ اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے, تو وہ بار بار بندیاں کو تھوڑا مزہ نہیں آیا, تھوڑا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے, تسی فلان نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جی؟ کہندے 5000 لے کے آئے. میں انہوں کیا, میں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے ہیں نا تھوڑا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے جی, تو بڑا ذوق آلا پہلے تو 5000 لے آئے, یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا, پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, اور میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے, فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا ہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں, خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. ایک پہلو اور بھی ہے, ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے, اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو, ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے, فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا, اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا, کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. تو اس لیے خوبصورت لہجے سے آپ کسی سے بات کریں, حسین انداز میں کسی کو سمجھائیں. آپ کا انداز حسین ہوگا نا, بات وہی ہوگی, لیکن اگر انداز حسین ہوگا نا. وہ ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا, اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے تعبیر کی. وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار, بال بچہ, بہن بھائی سب فوت ہو جائیں گے. بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی مار دیا. اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے. اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا, اسے کہا تعبیر بتاؤ, خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا, تحفے دیے. اچھا یہ بتاؤ اللہ سب سے لمبی عمر عطا کرے گا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی ترجمہ ہے نا جو پہلے نے کہا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ سارے مر جائیں. تو بادشاہ نے کہا بھئی سارے مر جائیں, جینا کیوں ہے؟ اور اس نے کیا کہا اللہ تجھے. تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر مہربانی کریں کسی سلیقے سے تو کریں. تو لوگ سلیقے سے بات نہیں کرتے, لہذا اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے. اپنے ہی بچوں سے بات کریں,
اپنے ہی شاگردوں سے کریں، اپنے ہی ارادت مندوں سے کریں، پر ذرا سلیقے سے کریں۔ آپ ہی کی بات ہوگی، وہی لہجہ ہوگا، پر اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے رہنے کا، سنتے رہنے کا اور ان سے بات کرتے رہنے کا سنا ہے، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔